الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز اور دوستوں، اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے والا اور اپنے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر یقین رکھنے والا بنایا۔ روئے زمین پر بسنے والے انسان جن نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا پیدائش سے لے کے موت تک جن نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں یا اللہ رب العالمین کے جن انعامات سے فیضیاب ہوتے ہیں، ان تمام کے اندر سب سے بڑی ہوئی چیز اور سب سے زیادہ اہمیت والی چیز اور اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ قابل قبول چیز یا سب سے زیادہ ضروری چیز وہ ایمان ہے۔ الحمدللہ ہم ایمان والے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی ایمان کی بنیاد پر اور اسی کلمے کی بنیاد پر دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں کامیابی اور کامرانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام دنیا میں جہاں جاتے تھے، دنیا کے جس گوشے میں جاتے تھے، جس علاقے میں جاتے تھے، وہ ایک دعوت لے کر جاتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والے بن جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے جب حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین سے لوگ دور دراز کے علاقوں میں ان کے آنے کے مقصد پوچھا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ تم اتنی دور سے، اتنے ایسے علاقے سے ہمارے پاس آئے ہو، بظاہر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، لاب و لشکر نہیں ہے، آنے کا مقصد صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین یہی بیان کیا کرتے تھے کہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا اللہ رب العالمین کے در پہ جھک جائے۔ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے خالق کو پہچان لیں، ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے مالک کو پہچان لیں، اور دنیا کے اندر جو لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں، دنیا میں جو لوگوں نے اپنے رب بنا رکھے ہیں اور اپنے الہ بنا رکھے ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر خالص اللہ رب العالمین کے در پہ جھک جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عظیم الشان ایمان کے ذریعے اور اس عظیم الشان نعمت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمارے سر کو اونچا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے، آپ بار بار یہ بات بیان فرمایا کرتے تھے، خود اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، اسی طرح اپنے ماتحت افراد کو مخاطب کرتے ہوئے، اسی طرح مسلمانوں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اچھی طرح بات سمجھ لو کہ عزت کا تعلق اور ذلت کا تعلق اسلام سے ہے۔
اگر ایمان والے ہیں، یقیناً کامل ایمان والے ہیں، تو اللہ رب العالمین عزت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ایمان اس معیار کا نہیں ہے، یا ایمان جو چاہا جا رہا ہے وہ نہیں ہے، یا ایمان کے وہ تقاضے پورے نہیں ہیں، تو اللہ رب العالمین ذلیل و خوار کرے۔ کوئی شخص بھی اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کرے گا، کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ پر اپنے آپ کو عزت والا بتانا چاہے گا، اللہ رب العالمین اس کو ذلیل و خوار کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ اور اللہ کی سنت ہے۔ کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کامیابی کا تعلق صاف صاف بیان فرما دیا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ اگر آج ہم قسم کھا کے بھی یہ بات کہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں، یا اسلام کے تعلق سے جن باتوں پر یقین رکھنا ہے، وہ تمام باتوں پر ہم یقین رکھتے ہیں، ان تمام باتوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور ان تمام باتوں کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن سب سے زیادہ اہم بات، سب سے بڑی ذمہ داری کی بات وہ یہ ہے کہ آج ہم ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے اور ایمان کو بنانے کے لیے کتنی فکر کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی حدیث کے اندر، بلکہ کسی حدیث کے کسی جز کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ کوئی شخص زندگی بھر ایمان والا رہے، کوئی شخص کلمہ گو رہے، اور آخری وقت اللہ نہ کرے اس سے ایمان چھن جائے، یا اس سے ایمان سلب ہو جائے، یا وہ ایمان کا انکار کر دے، تب بھی وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ ایسا کہیں پر نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی جس طرح انسان کو ایمان والا ہونے کے حال میں گزارنا ہے، اسی طرح سے انسان کی موت بھی اس حال میں آئے کہ وہ یہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ اسی لیے ہم جب جنازے کی نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے یہ بات مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ تو اسلام کے اوپر زندہ رکھ، اور اے اللہ جب تو مجھے موت دے تو ایمان کے اوپر موت دے۔ یعنی اسلام پر زندگی اور ایمان پر موت، یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کے یہاں پر کامیابی اور کامرانی کے لیے ضروری ہیں۔ آج اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بہت سارے مواقع کے اوپر، صبح و شام کے موقعوں پر، زندگی کے کئی مرحلوں کے اندر، زندگی کے کئی حالات کے اندر ہمارے ایمان کو چیک کیا جاتا ہے، ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور خود ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ اس وقت، اس حال کے اندر اللہ رب العالمین کا جو تقاضا ہے ایمان والے سے، میں اس کو کتنا پورا کر رہا ہوں، یا میرا اس کے اوپر کتنا عمل ہے۔ اس لیے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم نے ہر چیز کو بنانے کے لیے، اور ہر چیز کو بڑھانے کے لیے، اور ہر چیز کو بچانے کے لیے فکر کری، چاہے وہ دنیا کے تعلق سے چیزیں ہوں یا ایمانی اعمال بھی ہوں، لیکن جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، جو جہاں پر ستون کی بنیادیں ہیں، وہ ایمان، اس کو بنانے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے ہم نے وہ فکر نہیں کری یا وہ محنت نہیں کری جو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم غور کریں، سب سے پہلے کہنے والا اپنے آپ سے مخاطب ہے، صبح سے لے کے شام تک کی زندگی کے اندر کتنی بار ہماری زبان پہ جملے آتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کتنی بار ہماری زبان پہ یہ بات آتی ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں؟ کتنی بار ہماری زبان پہ یہ بات آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے؟ ہم ہمارے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اہل خانہ کے ساتھ ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، والدین کے ساتھ ہوتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ ہوتے ہیں، خصوصی مجلسوں میں، عمومی مجلسوں میں کتنی بار ہماری زبان پہ یہ بات آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ یا زبان تو بڑی بات ہے، کیا ہمارے وہم و گمان میں، ہمارے دل و دماغ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ حالانکہ یہ وہ فرض ہے، ایمان وہ فرض ہے کہ ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی انسان کے دل و دماغ سے زائل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی سا بھی معاملہ آئے، کوئی سا بھی کام آئے، اس وقت انسان یہ دیکھے کہ میں ایمان والا ہوں، مجھے یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کو اٹھا لیا جائے،
قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، احادیث مبارکہ کو کھنگالا جائے، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کے اندر ایمان مشترک تھا۔ ہر نبی نے اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے کسی قوم میں کوئی یہ خرابی ہے تو اس نبی کو خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے اس خرابی کو دور کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، لیکن ایمان کی محنت کے ساتھ۔ کسی نبی کے اندر کسی قوم کے اندر کوئی برائی ہے، اللہ رب العالمین نے کسی ایک خاص نبی کو اس قوم کی طرف بھیجا تو اس برائی کو ذکر کیا کہ یہ برائی ختم ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے ایمان کے ساتھ۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت میں مشترکہ طور پر جو چیز نظر آتی ہے وہ چیز ہے ایمان اور ایمان کی محنت۔ مشترکہ طور پر نظر آنے والی چیز ایمان اور ایمان کی محنت ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی پوری دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ پوری دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کی ماننے والے بن جائیں اور جو اللہ رب العالمین تقاضا کر رہا ہے ان تمام چیزوں کا ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اس میں غور و فکر کریں، سرسری طور پر بھی اگر پڑھتے چلے جائیں، غائرانہ اور طائرانہ مطالعہ نہ بھی کرا، سرسری طور پر بھی اگر اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں، سینکڑوں آیات ہمیں نظر آتی ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ ابھارتا ہے کہ ایمان والوں ایمان میں پختہ ہو جاؤ۔ اے ایمان جو ایمان لے کر آ چکے ہیں، اس وہم کے اندر، اس گمان کے اندر نہ ہو کہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد جیسا چاہے زندگی گزر رہی ہے، جیسے چاہے ویسے کام ہو رہے ہیں، نہ تو حلال کی فکر ہے نہ حرام کی فکر ہے، جس طرح چاہ رہا ہے انسان کام کر رہا ہے۔ یہ ایمان والے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ طریقہ ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ وہ مغالطہ ہے جو اہل کتاب کو اور یہود کو ہوا، جنہوں نے کہا نحن ابناء اللہ، تو ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں تو آگ چھو بھی نہیں سکتی، ہم تو دوزخ میں جل بھی نہیں سکتے۔ اگر ہم دوزخ میں چلے بھی گئے مان لیں تھوڑے وقت کے لیے تو تھوڑی بہت دیر اللہ رب العالمین دوزخ میں رکھے گا، لیکن اس کے بعد ہمیں نکال دے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے غلط عقیدے کے رد کے اندر قرآن کریم کے اندر سینکڑوں آیات اتاری ہیں کہ تم اس مغالطے میں مت رہنا، اس دھوکے میں مت رہنا کہ تم نے کہا کہ ہم نبی کو ماننے والے ہیں، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں یا وقت کے نبی پر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، کارنامے سارے الٹے ہوں، کام سارے الٹے ہوں، جو نبی کہہ رہے ہیں اس کے خلاف کریں گے، جو وقت کے نبی نے کہا ان کے خلاف بغاوت کریں گے، تو کہا اس مغالطے میں مت رہنا کہ تمہیں جنت ملے گی، بلکہ حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی زبانی، اور انبیاء اکرام میں بھی وہ نبی جو جلیل القدر نبی ہیں، جو صاحب شریعت نبی ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے قانون عطا کیا، جنہیں اللہ رب العالمین نے پورے کے پوری مکمل شریعت عطا کی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام جو صاحب شریعت نبی ہیں، جو 4 مشہور و معروف آسمانی کتابیں ہیں، 4 مشہور و معروف آسمانی کتابیں جن میں توریت، انجیل، زبور اور قرآن کریم ہیں۔ ان 4 کتابوں کے اندر 2 کتابیں جن نبیوں پر نازل ہوئی، سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یہ 2 جلیل القدر پیغمبر کی زبانی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان کے مغالطے کو دور کیا ہے، اور ان 2 جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام کی زبانی پروردگار نے ان پہ لعنت برسائی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل کے نافرمانوں کے اوپر اور ان کے انکار کرنے والے کافروں کے اوپر اور سرکشی اور بغاوت کرنے والے فاسق و فاجروں کے اوپر اللہ رب العالمین نے لعنت و پھٹکار برسائی۔ یہ وہ معاملہ جو قوم اللہ رب العالمین کی پسندیدہ تھی، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انہوں نے ذکر کیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں، اور بڑی نعمت یہ کہ انی فضلتکم علی العالمین، روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا کی۔
لیکن نافرمانیاں کری، سرکشی کری، بغاوت کری، وقت نبی کے خلاف کام کرا، وقت نبی نے کوئی ایک کام کرنے کا کہا اس کے الٹا کرا یا اس کو بدل کے کرا یا جیسا چاہا جا رہا تھا ویسا نہیں کرا، اللہ رب العالمین نے اسی فضیلت والی قوم کے اوپر اور اسی بابرکت قوم کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ معاملہ بھی کیا کہ لعنت و پھٹکار برسی، اور ایسی برسی قرآن میں فرمایا غیر المغضوب علیہم، کہ وہ لوگ مغضوب علیہم ہیں قیامت تک کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم پہ لعنت و ملامت برسا دی، اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے اس کے اوپر اپنا غصہ مسلط کر دیا، یہ مبغوض لوگ ہیں، اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ تو لہٰذا ہماری ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ پروردگار نے جو ایمان جیسے عظیم الشان نعمت اور ایمان جیسی عظیم الشان دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، سب سے پہلے تو اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس کی اہمیت تبھی سمجھی جا سکتی ہے کہ گھر کے اندر مذاکرے ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، میاں بیوی جب بیٹھیں آپس میں، جہاں دنیا کی ساری بات ہو، جہاں فیوچر پلاننگ ہو، جہاں بچوں کے مستقبل کے تعلق سے باتیں ہوں، جہاں پر ماضی کی جو کچھ باتیں ہوں، جہاں پر سبق ہو، جہاں پر درس ہو، جہاں پر مشورے ہوں، مذاکرے ہوں، وہیں یہ بات بھی ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، تاکہ یہ اولاد کے کانوں میں یہ بات پڑے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر دنیا کے اندر اعلان ہو، جیسا کہ ابھی چند دنوں پہلے کسی نے اعلان کیا کہ اس ملک کا مذہب تو اسلام نہیں ہے، یا اس ملک کا مذہب فلاں مذہب ہے۔ جب ایسی آوازیں لگیں اور ایسی باتیں کہی جائیں تو ہمارے بچے اس وقت پختہ ہوں، ہماری نسلیں اس وقت پختہ ہوں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانے والے ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہماری اولاد بولے، ہماری نسل بولے، ہمارا بچہ بچہ بولے، اور زبان حال سے وہ بات کہے کہ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبمحمد الرسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ جب یہ بچپنے سے ان کی گھٹی میں پلا دی جائے گی یہ بات کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ موجودہ دور کے اندر سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے، سب سے بڑا چیلنج اس وقت ایمان کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا چیلنج امت کے نونہالوں کے اسلام کا، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ارتداد کی طرف جانے کا مسئلہ ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ فرماتے ہیں کہ بڑی خاموشی کے ساتھ بچوں کو ماؤں کی گودوں سے چھینا جا رہا ہے، بڑی خاموشی کے ساتھ۔ ہمارا بچہ کیسی باتیں کر رہا ہے، ہمارے بچے کا طریقہ کیا ہے، ہمارا بچہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، کیسی گفتگو کر رہا ہے، ہم غور و فکر کریں، ہمیں خود پتہ چلے گا کہ ہمارے بچے کے دل و دماغ کے اندر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام کی اور مسلمانوں کی نفرت پیدا کری جا رہی ہے۔ ہمارا نوجوان بچہ اگر داڑھی کو آتنکوادی ہونے کی علامت بتا رہا ہے، اور یہ مثال نہیں ہے، حقیقت ہے، یہ مثال نہیں ہے کہ میں مثال، یہ حقیقت ہے کہ مسلمان گھر میں پلنے والا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ داڑھی ٹیررسٹ رکھتے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہونے والی بچی یہ کہہ رہی ہے کہ پردہ پچھڑی خواتین کرتی ہیں، یہ مثال نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ ہو رہا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے ہمارے بچے کو ایمان نہیں سمجھایا۔ اگر زیادہ سے گھر میں دینداری کا ماحول ہے تو بچی کو جبر کرا تو بالغوں کو جو پردہ کرنا پڑے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بہرحال باپ نے یہ بات سمجھا دی، حالانکہ پردے کی محبت اس کے دل میں ڈلوانا تھی، پردے کی عظمت اس کے دل میں ڈلوانا تھی، بالجبر اس کو پردہ کروا دیا، لیکن جہاں موقع ملے گا وہ پردے کا مذاق اڑائے گی، پردے کو پامال کرے گی، پردے کے خلاف کام کرے گی، اس لیے کہ پردے کی محبت اس کے دل میں نہیں آئی ہے۔ باپ نے زبردستی پردہ مسلط کر دیا، اور باپ نے بھی زبردستی پردہ مسلط کر دیا، لیکن حقیقی معنوں کے اندر نہ باپ کو اسلام کی صحیح معنوں میں عظمت ہے، نہ اولاد کو صحیح معنوں میں دین کی تعلیم و تربیت کری، تو اس کا نتیجہ ہے جب جہاں جیسا موقع ملے گا یہ بچے اور بچیاں اسلام کا مذاق اڑائیں گے۔ یعنی آج حالت یہ ہے گھروں کے اندر پردہ کرنے والی بچیاں الحمدللہ جب وہ اسکولوں میں پکنک پہ جاتی ہیں تو ان کو دیکھ کر، ان کے چہرے مہروں کو دیکھ کر، ان کے لباس کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ بچی اتنا پردہ کرنے والی بچی ہے، لیکن اسکول کے پکنک کے اندر جا کر اس نے اتنی بے پردگی کا نمایاں اظہار کیا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے پردہ اس کی رگ و جان میں نہیں اترا، پردے سے اس کو محبت نہیں ہوئی، اور یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے گھر میں دین کا ماحول نہیں بنایا، ہم نے مذاکرہ نہیں کیا کہ ہم مسلمان ہیں،
ہم مذاکرہ کریں، ہم کوششیں کریں، ہم محنتیں کریں، ہم اپنے اہل و عیال کو لے کر بیٹھیں اور ان کو بتائیں، مذاکرہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی کڑی کے اندر اور ان کے سلسلے کے اندر بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے دادا بھی نبی، جن کے چچا نبی، جن کے والد نبی، جن کی اولاد میں نبوت کو اللہ رب العالمین نے جاری و ساری فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر پروردگار نے ان کا ایک مکالمہ ذکر کیا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اور ایک بات چیت ذکر کی ہے۔ اس بات چیت کو ہم اپنے لیے بھی دیکھیں کہ یہ سب سے پہلے میرے اپنے لیے ہے، سب سے پہلے میں اس کا مخاطب ہوں۔ کہنے والا اپنے آپ کو سوچے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، اپنے قرآن کریم مجھے مخاطب کر رہا ہے کہ اس سے پیغام کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس مکالمے کو ذکر کیا، اس بات چیت کو ذکر کیا، چنانچہ فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے نبی علیہ السلام کیا آپ اس وقت موجود تھے؟ گویا کہ ایک انداز سے اللہ رب العالمین نے بات شروع فرمائی کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنے اولاد کو جمع کیا اور یہ کہا کہ ما تعبدون من بعدی، یہ وقت کے نبی پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا سے جاتے جاتے سب سے بڑی فکر اولاد کے ایمان کی ہے۔ وقت کے نبی یہ درس دے رہے ہیں کہ ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ وقت کے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، اس نازک وقت کے اندر بھی اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں مجھے بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ زندگی بھر جو اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کو مانتے رہے، وقت نبی کو مانتے رہے، یہ بتاؤ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تسلی لے کر میں جانا چاہتا ہوں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ چنانچہ ایک زبان کو اولاد نے کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ابا جانا بے فکر رہیے، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معبود یعنی خدا برحق کی عبادت کریں گے۔ یعنی وقت کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، یہ عہد و پیمان لے کر جا رہے ہیں، یہ سوچے جن کے سلسلے میں نبوت ہے، جن کے آبا و اجداد میں نبوت ہے، جن کی اولاد میں نبوت ہے، جن کی وراثت میں نبوت ہے، وہ اپنے ایمان، اپنی اولاد کے ایمان کے بارے میں اتنے زیادہ فکر مند ہیں، تو ہمیں ہمارے اولاد کے ایمان کے بارے میں کتنے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم اس بات کے بارے میں غور و فکر کریں کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت، سب سے بڑا مسئلہ تمام مسائل کی جڑ وہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان اور ایمان کی عظمت اور ایمان سے محبت جو ہونا چاہیے وہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دلوں سے نکل گئی ہے۔ ہم رسمی طور پر جو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملفوظ بیان فرمایا، انہوں نے خاص طور پر قربانی کے تعلق سے ذکر کیا، لیکن یہ پوری دنیا، پوری زندگی کو محیط ہے۔ وہ ذکر کیا کہ جس طرح غیر مسلموں کے اندر بلی ہوتی ہے، کسی جانور کی بلی دی جاتی ہے، اس طرح مسلمان بھی قربانی کر دیتا ہے، اور قربانی کی جو روح ہے، جو قربانی کا مقصد ہے، اسی لیے قربانی کی ذبح کرتے ہوئے چھری پھیرتے وقت بھی دھیان نہیں آتا ہے کہ ہم قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں۔ وہاں بھی چٹخارے نظر آتے ہیں، وہاں بھی زبان کے ٹیسٹ نظر آتے ہیں، کسائی سے بات ہو گئی کہ نہیں، بھٹی والے سے بات ہو گئی کہ نہیں، قیمے والے سے بات ہو گئی کہ نہیں، ساری چیزیں نظر آتی ہیں، روح ہے جو قربانی کو نظر نہیں آتی ہے۔ تو فرمایا کہ صرف ایک چیز سے نہیں بلکہ زندگی کی تمام شعبوں کے اندر یہ چیز ہے، لہذا ہم اس بات کا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو ایمان جیسے عظیم الشان نعمت اور ایمان جیسے عظیم الشان دولت اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، انشاءاللہ اس کو باقی رکھیں گے، اس کو بنانے کی، اس کو بچانے کی، اس کو بڑھانے کی فکر کریں گے، اور اس کو بچانے کی، بڑھانے کی، بنانے کی محنت کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے یہاں جب پہنچیں گے تو اس حال میں پہنچیں گے انشاءاللہ کہ ہم ایمان والے ہوں گے اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا۔ اس بات کا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔